صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ان الانسان لربه لکنود. یقیناً بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور یقیناً وہ اس بات پر خود بھی گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور بے شک انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. کیا یہ نہیں جانتے کہ جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. اور سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ ظاہر کر دیا جائے گا. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. بے شک ان کا رب اس دن ان کے بارے میں خوب خبر رکھنے والا ہے. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس سلسلے میں چند باتیں عرض کی تھیں کہ انسان جو رب العالمین نے عطا کیا ہو اس پہ ہمیشہ اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور انسان کو دنیا کی محبت اور مال کی محبت میں اس قدر اندھا نہیں ہو جانا چاہیے کہ انسان اپنے رب کو بھول جائے، رب العالمین کی عبادت سے غافل ہو جائے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے رب العالمین کے محبوب نے امت کو یہ سبق دیا کہ لوگوں، اتنا مال جو انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو وہ بہتر ہے ایسے مال سے جو انسان کو اپنے رب سے غافل کر دے. ایسا مال جو انسان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن جائے، انسان کو اپنے رب سے ہی دور کر دے، تو ایسے مال سے وہ تھوڑا مال جو انسان کی ضرورت کو پورا کر دے وہ انسان کے لیے بہتر ہے. پیارے بھائیوں، قناعت
اللہ نے جو دیا ہو اس پر اللہ کا شکر گزار ہو جانا، اس کی اہمیت اور عظمت کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبریل امین تشریف لائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے آ کے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنك میت وأحبب من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه من الناس۔ انسان دنیا کے اندر عزت کیسے پا سکتا ہے؟ خودداری کہ انسان کے پاس جب اسے ضرورت بھی ہے پھر بھی اپنی ضرورت کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی بجائے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے، انسان جب انسانوں سے مستغنی ہوتا ہے، انسانوں سے بے پرواہ ہو کے اپنے رب کے در کا سوالی بنتا ہے، تو رب العالمین اسے دنیا میں بھی عزت سے نوازتے ہیں، اور کل قیامت والے دن تو رب العالمین نے پھر اس کے لیے بلندیاں رکھی ہیں۔ جبریل امین آ کے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت، کہ آپ اے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت، جتنی مرضی زندگی جی لیں، انک میت، ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ کوئی انسان بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا، کسی انسان کے لیے رب العالمین نے اس دنیا میں بقا رکھی نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بقا صرف اور صرف خالق ارض و سما کی ذات کے لیے ہے۔ فرمایا اے محبوب، احبب من شئت فإنک مفارق، دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں ان محبتوں میں ایک نہ ایک دن جدائی پڑنی ہے۔ جس سے مرضی محبت کر لیں ایک دن جدا ہونا ہی ہونا ہے۔ وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌّ بِهِ، اے محبوب یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں آپ جو عمل کر لیں کل قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں تمہیں اسی کا ہی بدلہ ملے گا۔ وَاعْلَمْ، جبریل اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں، أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، اگر ایک مومن چاہتا ہے کہ اللہ اسے وقار نصیب فرمائے، اللہ اسے عزت نصیب فرمائے، تو مومن کی اصل عزت اپنے رب کے سامنے جھکنے میں ہے۔ خلوتوں میں اور تنہائیوں میں اور رات کی تاریکیوں میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرنا مومن کی اصل عزت اور وقار اس رات کی نماز کے اندر ہے۔ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ مِنَ النَّاسِ، اور آخری بات جبریل نے یہ بیان فرمائی کہ اے محبوب، ایک مومن کی اصل عزت اور اصل اس کا وقار، اور ایک مومن اس کی عزت کی بقا اس میں ہے استغناؤہ من الناس، جتنا اللہ نے اسے دیا ہے اس پر قناعت اختیار کر لے، لوگوں کے سامنے اپنی حاجات کو پیش نہ کرتا پھرے، لوگوں کے سامنے اپنی عزت نفس کے سودے نہ کرے۔ مومن کی اصل عزت اس بات میں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رب کعبہ کی قسم، آج میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو جن نعمتوں سے نوازا ہے، ایک وقت تھا کہ ایسی نعمتیں اس دور کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوتی تھی۔ چہ جائے کہ اس دور کے غرباء فقراء تنگ دست قسم کے لوگ ان نعمتوں سے مستفید ہوتے ہوں جن نعمتوں سے میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود بڑے سے لے کر چھوٹے تک، حاکم سے لے کے محکوم تک، گھر کے اندر خواتین بھی، ملازم طبقہ بھی اور فیکٹریوں کے مالک بھی، جو انسان جس حالت میں بھی ہے زبان پہ آتا ہے تو اللہ کا شکوہ ہی آتا ہے، رب العالمین کی ناراضگی کا بول ہی آتا ہے۔ پیارے بھائیوں، کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بھی دیکھیے، کائنات کے امام کے گھر کی کیفیت کیا ہے۔
لیکن کبھی صدیقہ کائنات کی زبان سے کوئی شکوے کا بول نکلا ہو، کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی مطالبہ ایسا کیا ہو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بتاتی ہیں، ام المؤمنین صدیقہ کائنات، جاءتنی امرأة معها ابنتان تسألنی، ایک دن میں گھر میں اکیلی تھی، اللہ کے نبی گھر میں موجود نہیں، ایک مانگنے والی عورت آتی ہے جس نے 2 بچیوں کو اٹھا رکھا ہے، اور آ کے اس نے مجھ سے سوال کیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ، جب اس نے سوال کیا میں نے اللہ کے نبی کے گھر میں، 2 جہانوں کے سردار کے گھر میں، کائنات کے امام کے گھر میں، خاتم الانبیاء کے گھر میں، صدیقہ کائنات فرماتی ہے میں نے پورے گھر میں نظر دوڑائی، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ، گھر میں ایک کھجور کے علاوہ صدیقہ کائنات کو گھر میں کچھ نظر نہیں آیا۔ فرماتی ہیں میں نے وہی کھجور جو گھر میں موجود تھی، اس ایک کھجور کو بھی اٹھا کے اس مانگنے والی عورت کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اس ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں ٹکڑوں میں سے ایک ایک ٹکڑا اپنی ایک ایک بیٹی کے منہ میں ڈال دیا، اور وہ عورت چلی گئی۔ فرماتی ہے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا، ماں کی محبت کو بیان کیا، اللہ کے نبی کے سامنے یہ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک ماں کا احسان دیکھیں، اپنی بیٹیوں کے لیے ایک ماں کی قربانی دیکھیں، لیکن اللہ کے نبی کے سامنے گھر کی حالت کا کوئی شکوہ بیان نہیں کیا، گھر کی حالت کی کوئی شکایت بیان نہیں کی، اپنی بھوک اور اپنی حالت کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عائشہ، جس انسان کو اللہ بیٹیاں دے فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، وہ ان بیٹیوں سے اچھا برتاؤ اور سلوک کرے، كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، یہ بیٹیاں اس کے لیے کل قیامت والے دن جہنم کی آگ سے پردہ بن جائیں گی۔ میرے پیارے بھائیوں، رب العالمین نے مجھے اور آپ کو بے بہا نعمتوں سے نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کا شکر ہی ادا کریں، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے رب کا وعدہ ہے شکر کرو گے تو اللہ مزید نوازے گا۔ آج میں اور آپ اور اکثریت مسلمانوں کی الا ماشاء اللہ، جن کے پاس نہیں اللہ انہیں بھی عطا فرمائے، جن کے پاس کمی ہے اللہ انہیں بھی اپنے خزانوں سے نواز دے۔ پیارے بھائیوں، خوبصورت گھروں میں رہنے والے، پکے مکانات میں وقت زندگی گزارنے والے، 2-2 3-3 منزلہ بنگلوں کے مالک، 4-4 کنال کی کوٹھیوں کے مالک، محبوب کبریا کے گھر کی کیفیت کیا تھی؟ ان حجروں کی جن کے اندر اللہ کے نبی پر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا تھا، وہ گھر کتنے بڑے تھے؟ داؤد بن قیس رحمہ اللہ فرماتے ہیں رأیت الحجرات، میں نے اپنی ان آنکھوں سے محمد مصطفیٰ کے گھروں کو دیکھا، ان امہات المؤمنین کے حجروں کو دیکھا۔ ان گھروں کی کیفیت کیا تھی؟ من جرید النخل، ان گھروں کی چھتیں کھجور کی ٹہنیوں سے ڈالی گئی، اور فرماتے ہیں مغشیا من خارج بمسوح الشعر، اور اوپر سائڈوں سے دھوپ کو روکنے کے لیے ان کے اوپر ٹانٹ ڈالے ہوئے، بالوں کی ٹانٹ وہ ان کے اوپر ڈالے ہوئے۔ اور گھر کی چوڑائی لمبائی کتنی ہے؟ فرماتے ہیں اگر باہر والے دروازے سے لے کر کمرے کے دروازے تک اس سین کا اندازہ لگایا جائے تو وہ من 6 أو 7 أذرع، 6 یا 7 ہاتھ، یعنی آپ 10 فٹ کر لیں، ایک ذراع اس کو کہتے ہیں ایک ہاتھ، 6 یا 7 ذراع یہ جگہ ایک ذراع، تو 6-7 ذراع سے زیادہ اللہ کے نبی کے گھر کا سین نہیں تھا۔ اور اس کمرے کی لمبائی اور چوڑائی فرماتے ہیں اگر لمبائی کو میں دیکھوں 10 أذرع، 10 ہاتھ وہ لمبائی ہے اور 8 ہاتھ چوڑائی،
یہ کل اللہ کے نبی کے گھرانے کی کیفیت ہے، لیکن نہ امہات المؤمنین کی زبانوں پہ پوری زندگی کو شکوہ، نہ اللہ کے نبی سے کوئی اس طرح کا مطالبہ اور نہ کائنات کا امام۔ پیارے بھائیوں، میں اور آپ اسی نبی کی امت ہیں۔ آج اپنی اس دنیا کو سنوارنے کے لیے، آج اپنی اس دنیا کو بنانے کے لیے کہ جیسے یہاں سدا رہنا ہے، جیسے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس زندگی کی حالت تو یہ ہے۔ ابھی کل کی بات ہے، مدارس کے اندر امتحانات جاری ہیں۔ کل جامعہ سلفیہ ہماری جماعت کا جو سب سے عظیم اور قدیم ادارہ ہے، صحیح بخاری کا آخری پیپر دینے والا طالب علم آخری پیپر سے فارغ ہوا اور طبیعت بگڑ گئی، رات گزری ہے، ابھی صبح نماز فجر کے بعد وہ جوان صحت مند، کوئی بیماری نہیں، تندرست۔ میرے پیارے بھائیوں، زندگی کی حالت تو یہ ہے، لیکن یہ انسان کس قدر دھوکے میں پڑا ہوا، نہ حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ، نہ سود کی پرواہ، نہ خیانت کی پرواہ، نہ رشوت کی پرواہ، نہ کمزوروں کا حق دبانے کا کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں۔ اس مال کی ہرس میں ایسا اندھا ہوا، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے لوگوں یہ مال تو فتنہ ہے، یہ مال تمہارے لیے خیر اس صورت میں ہے کہ جب اس کو اللہ کی رضا کے لیے جائز طریقے سے کماؤ گے، جائز راستوں میں خرچ کرو گے، پھر یہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ لیکن اگر مال آنے کے ذرائع بھی ٹھیک نہیں، مال کمانے کے راستے بھی درست نہیں، اور مال خرچ کرنے کا انداز بھی درست نہیں، تو پھر کل قیامت والے دن یہ نہ صرف حساب دینا ہوگا بلکہ یہ تو آپ کے انگارے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جو یتیموں کا مال کھائے جا رہے ہیں، یہ مت سوچے کہ پیٹ میں مال ڈال رہے ہیں، وہ جہنم کی آگ کے انگارے ہیں جو اپنے پیٹوں میں بھر رہے ہیں۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں تکلفات نہیں تھے۔ آج میں اور آپ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، رنگا رنگ کے کھانے، لیکن زبان سے بول نکلے گا تو پھر بھی شکوے کا ہی، پھر بھی شکایتیں ہی۔ صحابی سے پوچھا گیا کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھایا کرتے تھے؟ تو سیدنا سہل کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، تم چھنے ہوئے آٹے کی بات کرتے ہو، محمد مصطفیٰ نے تو پوری زندگی چھاننی دیکھی نہیں۔ تو سوال ہوا پھر جو کا آٹا جس کے اندر چھلکے بھی ہوتے ہیں کھاتے کیسے تھے تم لوگ؟ کہا ہم جو کے آٹے کو پیستے اور پھر اس کو پھونک مارتے، جو چھلکے اڑ جاتے باقی آٹے کو بھگو لیتے اور اسی طرح کھا لیا کرتے تھے۔ پیارے بھائیوں، آج میری اور آپ کی زندگی دنیا کے تکلفات میں الجھی ہوئی۔ پھر پیارے بھائیوں، جتنا بھی آ جائے گا حل من مزید اور کی صدائیں ہی نکلیں گی، اس لیے کہ قناعت ہے ہی نہیں، اللہ کی شکر گزاری ہے ہی نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہوئے، وما فی رفی من شیء یأکلہ ذو کبد الا شطر شعیر۔ آج بڑی فکر ہوتی ہے، جی میں جا رہا ہوں، میں نے تو اپنے بیٹوں کے لیے صرف ایک بنگلہ ہی بنایا ہے، صرف کروڑوں کی اور چند تھوڑی سی جائیداد ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا بنے گا ان کا؟ اور میرے پیارے بھائیوں، جس رب نے پیدا کیا ہے وہ عطا بھی کرے گا۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کی صحیح تربیت کرو، ان کو اللہ کا بندہ بناؤ، رب کے سامنے جھکنے والا بناؤ، اولاد کا رب سے تعلق جوڑو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ صحیح تربیت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ حرام کا پیسہ جمع کر کے جانا یہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں، ایک وہ خلیفۃ المسلمین دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، جب چھوڑی ہوئی جائیداد کا اندازہ لگایا گیا تو ایک بیٹے کو ایک دینار بھی وراثت میں نہیں ملتا، اور ایک وہ خلیفۃ المسلمین جب دنیا سے جا رہا ہے تو اولاد کے لیے اتنی
اتنی جائیداد بنا کے جا رہا ہے کہ حساب و کتاب ہی کوئی نہیں۔ دونوں کی اولادوں کو چند سالوں کے بعد دیکھا گیا کہ وہی جس باپ نے اولاد کے لیے بے تحاشا دولت جمع کی تھی، مسجدوں کے دروازوں پہ بھکاری بن کے مانگتے نظر آئے، اور جس نے اپنی اولاد کو اللہ کا بندہ بنایا تھا، کہا اگر یہ رب کے بندے بن کے جئیں گے تو رب ان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، رب ان کے لیے انتظام بھی کرے گا، اور اگر یہ رب کے باغی بن کے زندگی گزاریں گے تو ایسے باغیوں کو مجھے دولت دینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اتنی وسعت دی کہ 50 گھوڑے، ایک ایک بیٹا مجاہدین کے لیے میدان جہاد کے لیے وقف کرتا ہے، جس کے بعد میں کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، اولاد کو حلال کھلائیں، جائز کمائی کریں، حرام سے اجتناب کریں، وگرنہ یہی اولاد ہوتی ہے جس کی رگوں کے اندر پھر حرام کا نشہ ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں یہی اولاد پھر ماں باپ کو دھکے بھی دیتی ہے، گھر سے بھی نکالتی ہے۔ رب العالمین ہمیں حلال کھانے والا، حلال پر قناعت کرنے والا اور اپنے رب کے در کا سوالی بنائے۔ لیکن اس کا یہ معنی قطعاً نہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائے۔ ایک کوشش کرنا جائز کمائی کے لیے، یہ ایک مومن کا طریقہ ہے۔ اللہ پر بھروسہ انسان کرتا ہے لیکن اپنی کوشش ضرور جاری رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ قناعت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سب سے پہلا اصول یاد رکھیں کہ انسان اس بات پر یقین کر لے کہ جو رب نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا۔ جب تک میں اپنا لکھا ہوا رزق کھا نہ لوں گا میری موت نہیں آ سکتی۔ اللہ کے نبی نے بتا دیا، ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، رب نے رزق لکھ دیا، جو تمہارے مقدر میں ہے 2 پہاڑوں کے نیچے ہو رب تمہارے منہ میں ڈالے گا، جو تمہارے مقدر میں نہیں 2 ہونٹوں کے نیچے بھی آ گیا رب وہاں سے بھی چھین لے گا، جو تمہارے نصیب میں نہیں لکھا ہوا۔ یہ یقین محکم، اللہ کی ذات پر پختہ عقیدہ، یہ بہت سارے جرائم سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ اور دوسری چیز کہ انسان ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے جن کا اپنے رب سے تعلق ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ جو صحبت ہوتی ہے، جب آپ کی بیٹھک، آپ کی مجلس ایسے لوگوں کے ساتھ رہے گی ہمہ وقت جن کی باتیں 24 گھنٹے دنیا دنیا اور دنیا، دنیا کیسے کہانی ہے، جب ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے پھر یہ دنیا کی ہیرس کبھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی کہا تھا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ۔ میرے محبوب، جن کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہو کہ دنیا، جنہوں نے علم بھی اس لیے سیکھا ہو کہ دنیا، جن کی ساری چیزیں پلٹ کے دنیا کی طرف لوٹتی ہوں، میرے محبوب ایسے لوگوں سے اعراض کیجیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور ساتھ دوسری جگہ یہ حکم دیا میرے محبوب اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ بٹھائیں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھیں جن کا کام صبح و شام اپنے رب کو یاد کرنا ہے، صبح و شام اپنے رب کے تذکرے کرنا ہے۔ محبوب ان میں بیٹھیں، اور جن کا ہدف دنیا 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 ہو ان سے اعراض کیجئے۔ پیارے بھائیوں، یہ صحبت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز، انسان ہمیشہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے۔ اللہ کے نبی نے یہی سبق دیا، لوگوں دنیا کے معاملات میں اس کو دیکھو جو تم سے کم ہو، کبھی بھی رب کا شکوہ نہیں کرو گے، رب کی ناشکری نہیں کرو گے، لیکن دین میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو، دین میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو، تاکہ اس جیسے بننے کی تمہارے اندر تڑپ پیدا ہو، لیکن دنیا میں اپنے سے کم تر ہو۔ اور چوتھی چیز، اپنے رب سے دعا بھی کیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعائیں کرتے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کو اتنا عطا کر دے جو ان کی ضرورت کو پورا کر دے، کسی کے محتاج نہ ہوں، ضرورت پوری ہوتی رہے۔
اللہم قنعنی بما رزقتنی، یا اللہ جو تو نے عطا کر دیا ہے اس پر قناعت کی توفیق دے دے، وبارک لی فی، اور جو تو نے عطا کیا ہے اللہ اس میں برکتیں پیدا کر دے۔ ہمارے شیخ کہا کرتے ہیں بیٹا برکت یہ نہیں ہوتی کہ اللہ زیادہ دے دے، برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تھوڑے میں ضرورتیں پوری کر دے۔ یا رب ضرورت ڈالے ہی نہ، رب نے لاکھ دے دیا ضرورت کروڑوں میں بن گئی، اس لاکھ کا کیا فائدہ ہے؟ رب نے 1000 دے دیے ضرورت 100 میں اللہ نے پوری کر دی۔ برکت تو اصل یہ ہوتی ہے رب العالمین اپنے خزانوں سے نصیب فرمائے، اور جو دیا ہے اللہ اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے در کا سوالی رکھے، انسانوں کی سے رب العالمین مستغنی کر کے اپنے در کا فقیر بنا دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔